الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعمت علیکم، انعمت میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بِعَہْدِی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھی سے ڈرو۔ یہودیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں غور و فکر کی دعوت۔ آیت کی ابتدا یا بنی اسرائیل سے ہے، یعنی حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اب جو کچھ اس آیت میں خطاب فرمایا گیا اس کی تفسیر سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق کچھ ضروری تشریح ہے۔ بنی کے معنی اولاد کے ہیں، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور بعد کی نسل کو بنی اسرائیل کا لقب ملا، انہی کو یہود بھی کہتے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ حجاز میں آباد ہوئے۔ ان کی نسل میں نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد شام اور فلسطین میں آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو اپنے بھائیوں کی بدخوائی کی وجہ سے غلام بن کر مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے۔ مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عنایت فرمائی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کہ وہ واحد جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا تفصیلی واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں حضرت یعقوب علیہ السلام بمائے اپنے خاندان سمیت مصر میں آ گئے تھے اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں ان کی نسلوں کو خوب ترقی ہوئی، مگر کچھ زمانے کے بعد اہل مصر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور بنی اسرائیلیوں کو غلاموں کی طرح بنا لیا۔ پھر ان پر مصری طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے رہے۔ بالآخر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی اور جن کی مخالفت کے باعث اس وقت یہ بادشاہ مصر جن کا لقب فرعون تھا تباہی ہوئی، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متحد مصر سے نکل کر وادی سینا آ گئے۔ پھر ملک شام میں ان کو حکومت و سلطنت عطا ہوئی، اور اسی قوم بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ یہ زمانہ بنی اسرائیل قوم کا بہترین زمانہ تھا۔ پھر دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے باعث یہ قوم مصائب کا شکار ہوئی۔ اس قوم پر زبردست تباہی آئی، جس کی تفصیلات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔